اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جنہیں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز وقت پر 5 نمازیں ادا کرنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ زکوٰۃ کے متعلق عرض ہم کریں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جس طرح نماز جب فرض ہو جاتی ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، طہارت کے بارے میں سیکھنا، نماز کے فرائض واجبات، نماز کی شرائط، نماز کا پراپر طریقہ سیکھنا جو ہے یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، کون کون سے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ کا حساب کس طریقے سے لگاتے ہیں، کب کب زکوٰۃ دی جاتی ہے، کس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنا فرض ہیں۔ اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، اور بغیر سیکھے اندازے سے اگر اس نے کسی نے زکوٰۃ دے دی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ جیسے سمپل سی مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر کسی بندے پر نماز فرض ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، لیکن وہ اس طرف کے بجائے اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے اور کس طریقہ کار کے مطابق میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس کی شرط نہیں پائی جائے گی۔ اگر اس نے شرط اس میں مفقود کر دی تو ظاہر سی بات ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، کہ اس نے سیکھے ہی نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، ضروری ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے، جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت اس کو آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ وہ مال ہے جو ہمارے مال کے اندر موجود ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس کو نکال کے اللہ کی راہ میں دینا ہے، کسی شرعی فقیر کو اس حوالے کر دینا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ کم و بیش 17 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو جس طرح نماز کی فرضیت نص قرآنی سے ثابت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت بھی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی کہے نماز فرض نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں، کامن سی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مال میں برکت پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اس سے مال ہرگز کم نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مثل الذین، مثال اس کی، ینفقون، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت، اس دانے نے اگائی، 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر 100 حبہ، 100 دانے لگے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بڑھا دے، وہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے ایسا ہے کہ اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، جیسے ایک دانہ اس نے دیا تو اس دانے سے 7 بالیاں اگیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ لگا تو ایک دانے سے 700 دانے اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو اس دینے سے گویا کہ بظاہر تو وہ اگر 100 روپیہ دے رہا ہے یا 1 روپیہ دے رہا ہے تو حقیقت میں اسے گویا کہ وہ بڑھتا ہے، وہ مال میں اس سے کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو پیچھے رہ جانے والا مال ہے اس سے وہ نفع اٹھاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم،
ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ صدقہ لیں اور انہیں پاک کریں، تو یہ پاکی کا سبب ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارا اسلام مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس نے حج بھی کیا ہوا ہے، وہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے، باقی سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ جبکہ فرضیت جانتا بھی ہو کہ یہ فرض ہے لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت گناہ گار ہے۔ تو مال جو ہے یہ اس کو پاک کرنے کے لیے اور یہ ایک معاشرے کے اندر ایک بیلنس برقرار رکھنے کے لیے غریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، اس نے بعض کو غریب بنایا، بعض کو امیر بنایا، بعض کو غنی بنایا، بعض کو فقیر بنایا، بعض کو بہت زیادہ مال دیا، بعض کو نہیں دیا، تو یہ اس کی شان ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ دے۔ اور اس کے اس دینے میں کہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس میں بھی ہزار حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امیر جو ہوگا، وہ صاحب مال جو ہوگا، صاحب نصاب جو ہوگا، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا اور غریب کو دے گا، یہ اس کے لیے بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہوگا، اور جس کو دی جاتی ہے اس کی بھی ہیلپ ہوگی، اور اس طرح معاشرے کے اندر ایک بیلنس برقرار رہے گا۔ بلکہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر جو بھی لوگ صاحب نصاب ہیں، اگر شرعی اصولوں کے مطابق، یہ جملہ ذرا قابل غور ہے، شرعی اصولوں کے مطابق اگر سارے غنی لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی غریب نہ رہے۔ جس طرح نمازیوں کا ریشو ہمارے سامنے ہے، نماز فرض ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی حال ایسا ہے۔ نماز تو چلو انفرادی عبادت ہے، کسی نے عبادت اگر نماز نہیں پڑھی تو یقیناً اسے اس کا وبال ہے اس کے سر کے اوپر، لیکن جو بندہ زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کرتا تو وہ اس معاشرے کے اندر ایک ڈس بیلنس ہونے کا سبب بھی بنتا ہے کہ اس نے اس معاشرے کو ایک معاشرتی طور پر اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دے، لیکن اس نے نہیں دی، جس کی وجہ سے غریب تر اور امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے نظارے میں اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو مال کی زکوٰۃ ہم نے پوری